آیت الکرسی پڑھو گے ساری رات، اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک حافظ مقرر ہوگا، حفاظت کرنے والا اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ کون ہے؟ اللہ جس کو چاہے حفاظت کے لیے مقرر کرے، فرشتہ مقرر کر دے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، رات کو تمہاری حفاظت ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اب دونوں کام کی بات ہے کہ رات کو حفاظت بھی ہو اور شیطان بھی قریب نہ آئے۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تیرے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے کہا میں تمہیں کام کی بات بتاؤں گا اور مجھے چھوڑ دو۔ یہ بات بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کی۔ یہ بات کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو رات کو تمہاری حفاظت ہوگی چور سے، ڈاکو سے، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، بات سچی ہے وہ جھوٹا۔ پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم یہ کون ہے۔ فرمایا یہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا۔ تو اس بات کی تصدیق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آیت الکرسی پڑھو گے اللہ کی طرف سے تمہارا محافظ مقرر ہوگا۔ اب اس کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں۔ پاکستان میں جو پاکستان کے رہنے والے انسان ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی ہے، ان کی حفاظت کرنے میں حکمران ناکام ہو چکے۔ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں سیکورٹی کرنے والے جو وہ سب ناکام، چاہے فوج ہے وہ بھی ناکام، بارڈروں سے بھی چور آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، چاہے پولیس ہے وہ بھی ناکام۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں۔ آپ موبائل جیب میں رکھ لیتے ہیں اور بازار جاتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کوئی لے چھین لے گا۔ رمضان میں کتنی چوریاں ہوئی، کتنے ڈاکے پڑ گئے۔ تو حکمران تو ناکام ہے، وہ تو اپنی جھولی بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جائیدادیں بنانے میں۔ جو جتنے حفاظتی ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے، سب ناکام، سب ناکام۔ اس لیے اپنی حفاظت خود کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، صبح کو بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں۔ یہاں تو ایسا ہے کہ سندھ کا ایک وزیر داخلہ تھا، اس نے کہا چوریاں زیادہ ہے، موبائل محفوظ جیب میں رکھو۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ موبائل محفوظ جیب میں رکھو۔ تم کس لیے حکومت کر رہے ہو؟ تم اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کر رہے؟ حرام خور ہو تم۔ پاکستان کا ایک وزیر داخلہ ہے ابھی، اس نے کہا بلوچستان کے حالات تو بالکل ہم ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کیسے بے وقوف لوگ ہم پہ مسلط ہیں۔ مطلب یہ ایک ایس ایچ او کے ذریعے سے ہم بلوچستان کو ٹھیک کر دیں گے۔ اسی کے بعد وہ ریل گاڑی کا واقعہ ہوا، ریل گاڑی انہوں نے اغوا کر دی اور 400 بندے اغوا کر دیے۔ تو آج تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، وفاقی ہیں، صوبائی ہیں، جتنے بھی ہیں، سب بے وقوف والی باتیں کرتے ہیں، کوئی عقل مندوں والی بات نہیں کرتا۔ آپ نے اس ملک کے صدر صاحب کو دیکھا عید کی نماز پڑھتے ہوئے، یوں دیکھا آپ نے یا نہیں دیکھا؟ بھائی جس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا وہ اس ملک کا صدر بھی بن سکتا ہے، اسلامی ملک کا۔ یوں طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا اور وہ یوں ہاتھ باندھ رہا ہے۔ اور اس ملک کا وزیر داخلہ نقوی، وہ شیعوں کے امام باڑے میں گیا، وہاں اس نے نماز ادا کی عید کی۔ شیعہ ہم پہ مسلط ہیں اور اقلیت ہیں، وہ 5% بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہم پہ مسلط ہیں۔ اور ایران کا راستہ انہوں نے کھولا ہوا ہے فسادات کے لیے، وہاں سے اسلحہ بھی آتا ہے۔ پاکستان میں جگہ جگہ اسلحہ پکڑا گیا ایران کا، لیکن حکمران خاموش، جرنیل بھی خاموش، حکمران بھی خاموش۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہدیتا ووقیتا وکفیتا، اے بندے تو نے یہ دعا پڑھی، تجھے ہدایت مل گئی، ووقیتا تیری حفاظت ہو گئی، وکفیتا اور تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ آج ہم دعائیں نہیں پڑھتے۔ پھر سواری پر سوار ہونے کی دعا، یہ تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ سب موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، اس میں سوار ہوتے ہیں، دعا کوئی بھی نہیں پڑھتا۔
بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ چاہے آپ یہاں سے بازار جائیں تب بھی یہ دعا پڑھیں، وہاں سے آپ پھر سوار ہو پھر بھی یہ دعا پڑھیں، اور پھر آیت الکرسی وہاں بھی پڑھیں، آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، زندگی، موت آئی تو سیدھا جنت۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں عقیدہ توحید کی وضاحت ہے، اور اس آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ آیت الکرسی یاد کرے، اس کے معانی کو سمجھے، تاکہ پڑھتے ہوئے معانی پر بھی دھیان ہو تو پھر اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ بڑی آیت سے مراد کلمات کے اعتبار سے بڑی نہیں، فضائل کے اعتبار سے بڑی فضیلت والی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو کچھ پوچھتے تھے امتحان کے طور پر، عرض کیا رسول اللہ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ ابو المنذر ان کی کنیت تھی، تجھے اللہ نے علم دیا ہے، تجھے علم مبارک ہو۔ تو فضیلت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں 10 جملے ہیں، اور ان 10 جملوں میں عقیدے کی وضاحت ہے۔ تو اگر مسلمان اس آیت کو غور و فکر کے ساتھ، معانی کے دھیان کے ساتھ پڑھے، اس کو اپنا معمول بنا لے، تو عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی اور حفاظت بھی ہوگی۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ یہ اسم ذات ہے، یہ نام صرف اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے پہلے یہ نام استعمال نہیں ہوا، مشرکین نے بھی استعمال نہیں کیا۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے تو اسی نام سے یاد کرے۔ خدا کا معنی جو خود بخود، خدا کا معنی جو کسی کا محتاج نہیں اور وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے خدا کا نام استعمال کرنا بنسبت اس کے اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں خدا نے ایسا کیا، خدا کی عبادت کرو، خدا نے یوں حکم فرمایا، کیونکہ خدا تو مشرکین نے غیروں کے لیے لفظ بھی استعمال کیا، انہوں نے اپنے خداؤں کو پکارا۔ تو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کہنا چاہیے۔ خدا کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کہنے میں ثواب بھی ملے گا، اور خدا کہنے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ یہ ذکر ہے، خدا یہ ذکر نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے خدا خدا خدا، یہ ذکر نہیں ہے، اور اللہ جتنی بار کہے یہ ذکر ہے، اس سے ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ، اور یہ ایسا نام ہے کہ اگر اللہ کہا جائے تب بھی ایک ہی ذات کے لیے نام استعمال ہوا، وہی ایک ذات مراد ہوگی۔ اگر اس کے اول سے حمزے کو کاٹ دیا جائے، اللہ کے اول میں حمزہ ہے، اس کو کاٹ دیا جائے، پھر بھی اس سے مراد اللہ ہے، کیا پڑھا جائے گا؟ للہ۔ حمزے کو کاٹ دو، للہ، تو قرآن میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔
اور اگر لام کو کاٹ دیا جائے، حمزے کو باقی رکھا جائے تو کیا ہے؟ الہ۔ الہ کا معنی بھی معبود، جیسے یہاں لا الہ الا ہو، الہ کا معنی بھی معبود۔ اور اگر حمزہ اور لام دونوں کو کاٹا جائے تو آگے کیا رہتا ہے؟ لہو۔ لہو یہ بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی آیت الکرسی میں اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اور اگر لام بھی کاٹا جائے ہو تو یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کتنا پیارا نام ہے، اسی کو استعمال کیا جائے بجائے خدا کہنے کے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں، عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت بس صرف یہ ہے کہ اس کے نماز پڑھی جائے، نماز اسی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ عبادت سے مراد انتہا درجے کی عاجزی، تو انتہا درجے کی عاجزی جو اللہ کے ساتھ مختص ہے، وہ کسی غیر کے لیے اس طرح کی عاجزی ظاہر کرنا یہ شرک بنے گا، یہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ جیسے رکوع اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، غیر کے سامنے، کسی زندہ یا مردہ، کسی قبر کے سامنے، کسی ولی کے سامنے رکوع کیا جائے، شرک ہے۔ سجدہ اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، کسی بزرگ کے دربار پہ جا کر اس قبر کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اس کی لوگ توجیہ کرتے ہیں نہیں یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، وہاں کی زمین کو چوما، غلط بات ہے، یہ شیطانی پٹی ہے۔ کسی بھی قبر کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، ایسا بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسباب کے دائرے کے اندر اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تو غیروں سے مانگی جا سکتی ہیں، جو اسباب کے دائرے کے اندر ہیں، کسی سے کھانا مانگا، کسی سے پانی مانگا، کسی سے کوئی ایسی مدد مانگی، کہا میرا ہاتھ پکڑو مجھے لے جاؤ وہاں تک، یہ تو اسباب کے دائرے کے اندر ہے۔ لیکن اسباب کے دائرے سے جو باہر مدد ہے وہ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے غیر سے وہ مدد مانگنا شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ابھی پہنچ جا مدد کے لیے، فلاں بزرگ کو پکارا، کہا مدد کے لیے پہنچ جا، یہ شرک ہے۔ اتنے دور سے وہ کیسے مدد کے لیے پہنچے گا؟ علی رضی اللہ عنہ کو پکارا، مدد کے لیے پہنچ جا، یہ شرک ہے۔ تو مدد مانگنا یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی سے مدد مانگی جائے۔ لا الہ الا ہو، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، ہر چیز پر قادر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہر چیز پہ قادر نہیں۔ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ آگے اسی آیت الکرسی میں اس کی تشریح آ رہی ہے۔ ہر جگہ موجود، اپنے علم کے اعتبار سے وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہو۔ دوسرا جملہ الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے۔ اب زندہ تو جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، لیکن یہ مخلوق، جاندار مخلوق پہلے نہیں تھی اور وجود میں آئی اور بعد میں بھی فنا ہوگی۔ کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہو جائے گی، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ نہ اس پہ پہلے فنا آئی ہے نہ بعد میں فنا آئے گی۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ تھامنے والا ہے، زمین اور آسمان اور پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو کائنات کو تھام لے۔ اب کائنات کو تھامنے سے مراد یہ اس کا مطلب بہت وسیع ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سورج کو چلاتا ہے، چاند کو چلاتا ہے، ستاروں کو چلاتا ہے، بارش وہی برساتا ہے۔ القیوم۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہیں آتی اونگ، سنۃ کا معنی اونگ، نوم کا معنی نیند۔ اونگ نیند کی بنیاد ہوتی ہے، ابتدا، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ اگر اس کو اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ کائنات کو تو تھامنے والا وہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیند اس کو آتی ہے جو تھک جاتا ہے، کام کر کے تھک جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
عربی زبان میں یہ لہو اس کو خبر کہتے ہیں. جب یہ پہلے کیا جائے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے, اسی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے, وہی مالک ہے اور ساری چیزیں مملوک ہیں. انبیاء علیہ السلام کا مالک بھی وہی ہے, اولیاء کا مالک بھی وہی ہے, سب مملوک ہیں. اور جو مالک ہے اسی کا اختیار چلتا ہے, کسی غیر کا اختیار نہیں چلتا. اس کے بعد پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے وہ ذات جو اس کے آگے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کے آگے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. انبیاء علیہ السلام کو اجازت ملے گی تب وہ سفارش کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی تب سفارش کریں گے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جب نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا تو کوئی بزرگ زندہ یا مردہ, کوئی پیر زندہ یا مردہ, وہ کیسے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ یہ عقیدہ بنانا ضروری ہے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان فرمایا. آگے چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے. مخلوق کے آگے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے, پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. آگے پیچھے سے کیا مراد؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ تھا وہ بھی اللہ جانتا ہے, مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد بھی جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور دوسرا مطلب آگے سے مراد جو ظاہری چیزیں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے, اور پیچھے سے مراد جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہر چیز کا علم اس کو ہے. پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں, درختوں میں کتنے پتے ہیں, کون سا پتا حرکت کر رہا ہے, کون سا پتا حرکت نہیں کر رہا, یہ اللہ ہی جانتا ہے. بارش برستی ہے, کتنے قطرے ہیں, کہاں کہاں بارش برستی ہے. کہتے ہیں موسمیات والوں نے اطلاع دے دی, خبر دے دی کہ بارش ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ موسمیات والوں کی باتیں اکثر غلط بھی ہو جاتی ہیں. کبھی وہ بارش کی خبر دیتے ہیں, بارش نہیں ہوتی. پھر یہ کہ ایک خاص علاقے کے اعتبار سے وہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہاں بارش ہوگی. پوری دنیا کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی آلہ اس کے لیے نہیں بنا. پھر موسمیات والے یہ نہیں بتا سکتے کتنے قطرے ہیں اس بارش میں, تیز ہوگی نرم ہوگی, کتنے قطرے ہیں, فائدہ پہنچائے گی نقصان پہنچائے گی, یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اللہ سب کچھ جانتا ہے. ساتواں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. احاطہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا علم اللہ کے پاس ہے کوئی بندہ کوئی نبی اس کے علم کا احاطہ کر لے اور وہ سارا علم اس نبی کو حاصل ہو جائے, نہیں ہو سکتا ایسا. الا بما شاء, مگر جتنا علم جس کو اللہ دینا چاہے وہ دے دیتا ہے, جتنا علم جس کو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم غیب کا دیا جو ہماری نظروں سے غائب ہے, اوجل ہے, بس اتنا علم ان کے پاس ہے. اب سارا علم غیب یہ اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جیسے اللہ عالم الغیب ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا یہ شرک ہے. الا بما شاء کا مطلب اللہ جس کو دینا چاہے یا جتنا دینا چاہے اتنا علم اس کو دے دیتا ہے. کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں چلا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا ایک سفر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا, تلاش کرو یہ ہار. وہ تلاش کرتے رہے, فجر کی نماز قضا ہونے لگی اور پانی نہیں تھا, تو اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا. اور جب ہار دیکھا گیا, جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی اٹھا دی گئی, ہار نیچے پڑا ہوا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تلاش کرو. بنو قریظہ پر جب حملہ ہوا, مسلمانوں نے گھیرا ڈالا, تو فیصلہ یہ ہوا
ان کے جو نابالغ بچے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور بالغ کو قتل کیا جائے، بالغین کو قتل کیا جائے، نابالغ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہود تھے وہ۔ اب بعض بچوں کے بارے میں شبہ ہوا یہ بالغ ہے نابالغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آپ نے فرمایا دیکھ لو ان کو بالغ ہے یا نابالغ، یہ نہیں پتہ کہ کون سا بالغ ہے کون سا نابالغ۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات احادیث میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعات ہوئے لیکن آپ کو علم نہیں تھا۔ تو اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہے اتنا علم اس کو ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ آج کے دور میں یہ علم غیب تو اتنا سستا ہو گیا کہ اتنے سستے تو سبزی بھی نہیں ہے، فروٹ بھی اتنے سستے نہیں ہے جتنا علم غیب لوگوں نے سستا کر دیا۔ فلاں پیر عالم الغیب ہے، پیروں کی بلیاں بھی عالم الغیب ہیں، فلاں بزرگ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد فرمایا 8واں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی سارے آسمانوں اور سارے زمینوں پر حاوی ہے۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور آسمان کتنے بڑے ہیں؟ آپ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے نا یہ زمین سے 70,000 گنا بڑا ہے، سورج زمین سے بڑا ہے، آپ کو چھوٹا سا نظر آتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ آسمان میں سورج ایسا نظر آتا ہے جیسے کسی صحرا میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، پھر دوسرا آسمان اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین ملا دیے جائیں تو اللہ کی کرسی کی نسبت سے وہ اتنے نظر آتے ہیں جیسے کسی بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی کا کڑا۔ یہ 7 آسمان اور 7 زمین انگوٹھی کی طرح ہیں، اللہ کی کرسی جو ہے وہ بڑے میدان اور صحرا کی طرح ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی وسیع ہے۔ اب اللہ کرسی پر کیسے بیٹھا ہے اس کو ہم نہیں جانتے، بس اس پر ایمان لانا فرض ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے فرمایا رحمان اللہ جل شانہ عرش پہ ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں جیسے بادشاہ کسی عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے، نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، ہم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ 9 جملہ وسع ولا يؤوده حفظهما، آسمان اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، اللہ تھکتا نہیں، ساری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے لیکن تھکاوٹ اس پہ نہیں آتی، ذرا تھکاوٹ نہیں آتی۔ اور 10واں جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ، علی کا معنی اونچی شان والا، بلند مرتبے والا، عظیم، اپنی قدرتوں کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کا معنی بہت بڑا۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ خالی پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو ترجمہ سیکھ کر پڑھا جائے اور اس میں جو مزہ آتا ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اگر مسلمان سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سیکھیں، سورہ اخلاص یا جتنی سورتیں ان کو چھوٹی چھوٹی یاد ہیں ان سب کا ترجمہ سیکھیں اور نماز میں ترجمے کے طرف دھیان ہو اور پڑھیں تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا، اس سے مزہ آئے گا۔ نماز میں صرف الفاظ پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو آیت الکرسی یہ بھی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور اس کے معنی سمیت یاد ہونی چاہیے، یہ حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر کی نگرانی میرے ذمہ لگا دی کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ صدقۃ الفطر اس زمانے میں جو یا گندم میں سے دیا جاتا تھا یا کھجوروں میں سے، تو اس کی حفاظت پر میری ڈیوٹی لگا دی، چوکیداری۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہو گئی میں پہرا دے رہا تھا، ایک آدمی آیا اور اس کے پاس ایک بوری تھی اور وہ صدقۃ الفطر اپنی بوری میں، صدقۃ الفطر والی چیزیں اپنی بوری میں ڈالنے لگا، بوری بھرنے لگا۔ میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور میں نے کہا کہ میں تمہیں لے جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
یہ صدقۃ الفطر مسلمانوں کا مال ہے، تم اس کو اٹھا رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا۔ اس نے اپنی غربت کی شکایت کی اور اپنے عیالداری کی شکایت کی، کہا میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آج مجھے چھوڑ دیں، کل میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، رات کو تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ اب جو جاہل لوگ ہیں نا، وہ ایسے واقعات کو بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو علم غیب ہے، علم غیب۔ بھائی جبریل ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بتا دیتا ہے، غیب کہاں سے رہا؟ غیب وہ علم ہے جو آنکھوں سے کانوں سے معلوم نہ ہو، عقل سے آنکھوں سے کانوں سے معلوم نہ ہو، وہ غیب کا علم ہے۔ یہاں تو جبریل نے بتا دیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا، رسول اللہ اس نے تو اپنی غربت کی شکایت کی اور عیالداری کی شکایت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبک وسیعود، اس نے جھوٹ بولا اور آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں انتظار کرنے لگا کہ وہ آج رات آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ پھر آیا، وہ بوری لے کر آیا اور وہ غلہ ڈالنے لگا اس میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور میں نے کہا آج تو تمہیں ضرور لے جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کل تو نے کہا میں نہیں آؤں گا، آج پھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ بس پکا ارادہ ہے، کل نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دے، غریب ہوں۔ پھر چھوڑ دیا، بوری بھر کر لے گیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، آج پھر آئے گا۔ تیسری رات کو پھر آیا اور پھر وہ غلہ ڈالنے لگا اپنی بوری میں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ دو دفعہ تو نے کہا میں نہیں آؤں گا اور پھر آ گیا، آج میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے آج چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک فائدے والی بات بتاؤں گا، کام کی بات بتاؤں گا۔ تو صحابہ تو کام کی باتوں کے حریص تھے، یہ کوئی کام کی بات مل جائے جس پر ہم عمل کریں۔ تو اس شخص نے کہا، ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا جب تم رات کو سونے لگو آیت الکرسی پڑھا کرو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آیت الکرسی پڑھا کرو، لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان۔ آیت الکرسی پڑھو گے ساری رات، اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک حافظ مقرر ہوگا، حفاظت کرنے والا اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ کون ہے؟ اللہ جس کو چاہے حفاظت کے لیے مقرر کرے، فرشتہ مقرر کر دے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا رات کو تمہاری حفاظت ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اب دونوں کام کی باتیں کہ رات کو حفاظت بھی ہو اور شیطان بھی قریب نہ آئے۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تیرے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس نے کہا میں تمہیں کام کی بات بتاؤں گا اور مجھے چھوڑ دو، یہ بات بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کی۔ یہ بات کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو رات کو تمہاری حفاظت ہوگی چور سے، ڈاکو سے، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، بات سچی ہے وہ جھوٹا۔ پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم یہ کون ہے۔ فرمایا یہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا۔ تو اس بات کی تصدیق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ آیت الکرسی پڑھو گے اللہ کی طرف سے تمہارا محافظ مقرر ہوگا۔ اب اس کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں۔ پاکستان میں جو پاکستان کے رہنے والے انسان ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی ہے، ان کی حفاظت کرنے میں حکمران ناکام ہو چکے، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیکورٹی کرنے والے جو وہ سب ناکام، چاہے فوج ہے وہ بھی ناکام، بارڈروں سے بھی چور آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، چاہے پولیس ہے وہ بھی ناکام۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں۔ آپ موبائل جیب میں رکھ لیتے ہیں اور بازار جاتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کوئی لے چھین لے گا۔ رمضان میں کتنی چوریاں ہوئی، کتنے ڈاکے پڑ گئے۔ تو حکمران تو ناکام ہے، وہ تو اپنی جھولی بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جائیدادیں بنانے میں۔
جو جتنے حفاظتی ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے، سب ناکام، سب ناکام۔ اس لیے اپنی حفاظت خود کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، صبح کو بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں۔ یہاں تو ایسا ہے کہ سندھ کا ایک وزیر داخلہ تھا، اس نے کہا چوریاں زیادہ ہے، موبائل محفوظ جیب میں رکھو۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ موبائل محفوظ جیب میں رکھو۔ تم کس لیے حکومت کر رہے ہو؟ تم اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کر رہے؟ حرام خور ہو تم۔ پاکستان کا ایک وزیر داخلہ ہے ابھی، اس نے کہا بلوچستان کے حالات تو بالکل ہم ٹھیک کر دیں گے، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کیسے بے وقوف لوگ ہم پہ مسلط ہیں۔ مطلب یہ ایک ایس ایچ او کے ذریعے سے ہم بلوچستان کو ٹھیک کر دیں گے۔ اسی کے بعد وہ ریل گاڑی کا واقعہ ہوا، ریل گاڑی انہوں نے اغوا کر دی اور 400 بندے اغوا کر دیے۔ تو آج تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، وفاقی ہیں، صوبائی ہیں، جتنے بھی ہیں، سب بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں، کوئی عقل مندوں والی بات نہیں کرتا۔ آپ نے اس ملک کے صدر صاحب کو دیکھا عید کی نماز پڑھتے ہوئے، یوں دیکھا آپ نے یا نہیں دیکھا؟ بھائی جس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا وہ اس ملک کے صدر بھی بن سکتا ہے، اسلامی ملک کا۔ یوں طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا اور وہ یوں ہاتھ باندھ رہا ہے۔ اور اس ملک کا وزیر داخلہ نقوی، وہ شیعوں کے امام باڑے میں گیا، وہاں اس نے نماز ادا کی عید کی۔ شیعہ ہم پہ مسلط ہیں اور اقلیت ہیں، وہ 5% بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہم پہ مسلط ہیں۔ اور ایران کا راستہ انہوں نے کھولا ہوا ہے فسادات کے لیے، وہاں سے اسلحہ بھی آتا ہے، پاکستان میں جگہ جگہ اسلحہ پکڑا گیا ایران کا، لیکن حکمران خاموش، جرنیل بھی خاموش، حکمران بھی خاموش۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہدیتا ووقیتا وکفیتا، اے بندے تو نے یہ دعا پڑھی، تجھے ہدایت مل گئی، ووقیتا تیری حفاظت ہو گئی، وکفیتا اور تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ آج ہم دعائیں نہیں پڑھتے۔ پھر سواری پر سوار ہونے کی دعا، یہ تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ سب موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، اس میں سوار ہوتے ہیں، دعا کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ چاہے آپ یہاں سے بازار جائیں تب بھی یہ دعا پڑھیں، وہاں سے آپ پھر سوار ہو پھر بھی یہ دعا پڑھیں، اور پھر آیت الکرسی وہاں بھی پڑھیں، آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، زندگی، موت آئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔